حسن صاحب میرے سامنے ایک الارمنگ خبر ہے. بجلی کمپنیوں نے اوور بلنگ کے ذریعے صارفین کی جیبوں پر 675 ارب کا ڈاکہ مارا ہے. نیپرا کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ڈسکوز نے اضافی بل وصول کیے ہیں. 30 دن کے بجائے 37 دن اور اسی حساب سے زائد ٹیکسز کے بل بھجوائے گئے ہیں. اس بددیانتی پر کیا کہیں گے؟ کس بددیانتی پہ میں کیا کروں اور کیا کہوں اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھو، میری ایک عادت ہے پرانی جو راسخ ہو گئی امی کے دنیا سے جانے کے بعد، کہ میں سونے سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے مرحوم دوست، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور ایون پروفیشن میں پیپل لائک منو بھائی یا باسط، یہ وہ سارا اچھا، اور دوستوں کے بعد میں پھر بچوں کے لیے، اور اس کے آخر پہ میں اپنے لیے دعا کر کے سوتا ہوں. اپنے لیے کیا دعا مانگتے ہیں اسد صاحب؟ ٹھیک، اپنے لیے وہ کیا کہتے ہیں، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اپنے لیے میں مانگتا ہوں پیسفل اور پین لیس ایگزٹ، پرسکون موت، اس میں کوئی تکلیف نہ ہو، مجھے کرال نہ کرنا پڑے. 6 مہینے تو جی، 2 مہینے تو جی اسپتال پہ ہے جی، فلانا جی وہ لگ گیا، وہ دیتے وہ ٹوٹی لگ گئی. نہیں، پیسفل پین لیس ایگزٹ اللہ پاک اپنے لیے. اچھا، اب میں نے ایک دعا ایڈ کی ہے، اور یہ ڈاکہ، یہ ڈسکوز مسکوز، اس ڈاکے کے بعد آخری دعا میری یہ ہوتی ہے کہ پروردگار ہم پاکستانیوں کو پاکستانیوں کے شر سے محفوظ رکھ. اور میں جانتا ہوں یہ دعا قبول نہیں ہونی، چونکہ دعا کے لیے میرٹ چاہیے اور لاجک چاہیے. میرٹ اور لاجک کیا ہے؟ میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، اللہ کی عدالت میں جاؤں گا تو میں جتنی مرضی دعائیں میرا خاندان مانگتا رہے. لاجک کیا ہے؟ کوئی بندہ کہے کہ مجھے لمبی عمر دے لیکن بڑھاپا نہیں چاہیے، ممکن ہے؟ دنیا کے سارے برگزیدہ بندے اکٹھے ہو کے دعا مانگے ہمیں موت نہ آئے، ممکن ہے؟ دعاؤں کے پیچھے بھی منطق ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا. ایک لاجک ہوتی ہے دعا کے پیچھے بھی، اور وہ اس کی شرائط ہوتی ہیں. اچھا، میں جانتا ہوں، لیکن اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے یہ میں نے شروع کی ہے. آخری دعا اللہ پاک، پہلے آخری یہ ہوتی تھی کہ مجھے پیسفل پین لیس طریقے سے لے جانا اللہ پاک. اچھا، اب میں کہتا ہوں پروردگار پاکستان کو پاکستانیوں کے شر سے بچا. آمین. انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے، یہود و ہنود فلاں فلاں، نو کچھ کک نہیں. کسی کو ہمارے ساتھ دشمنی کی ضرورت نہیں. اب پاگل ہمارے حالات وہ دنیا جانتی ہے. کون ہے جو ہمارے ساتھ کچھ سازش کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ ہمارے اپنے کافی نہیں ہے. اچھا، اس پہ کالم لکھا ہے ہمارے ایک دوست ہیں نصرت جاوید، وہ جس اخبار میں کالم لکھتے ہیں اس ایک کالم کی وجہ سے مجھے پورا اخبار بھگتانا پڑتا ہے. میں یوں کر کے صفحہ الٹتا ہوں، اگر اس کا کالم نظر آ جائے ٹھیک ہے، ورنہ بند اخبار سائٹ پہ، کیونکہ میں نے ڈھیر اخباروں کا پڑھنا ہوتا ہے. اس نے ان کو بنارسی ٹھگ نصرت جاوید نے لکھا ہے، بنارسی ٹھگ. میرا خیال ہے بنارسی ٹھگوں کے ساتھ زیادتی کر گئے ہمارے دوست. اچھا، یہ تو آدم خوروں کو کھلا چھوڑ دینے والا ملک ہے. مجھے یہ سوال نصرت نے بھی اٹھایا ہے کہ یہ بتاؤ، جن ڈکیتوں نے، چوروں نے، بھیڑیوں نے یہ کام کیا، ان کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ ککھ بھی نہیں ہونا. جن غلیظ لوگوں نے لوگوں سے، پہلے کیا ہو رہا ہے بجلی کے معاملے میں اندازہ لگاؤ، ان کے ہاتھ کاٹو، ٹنڈے پھریں، عبرت کے نشان بناؤ ان کو. یہ رحم والا کام نہیں ہے. ڈنڈا پیر ہے بگڑیا تگڑیا دا، یہ بھی صدیوں پرانا ہے پنجابی کا، چونکہ وہ بزرگ جانتے تھے اپنے مزاج کو. اچھا، ان کے ہاتھ واقعی کلائیوں سے کاٹو. اچھا، سب ریکارڈ نکلواؤ، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نکلے گا. کتنے لوگوں کے بچے اسکولوں سے اٹھ گئے، کوئی بے عزت ہو رہا ہے اپنے مالک مکان کے ہاتھوں، کرایہ نہیں دیا جا رہا، کسی کے پاس ماں کی دوائی نہیں ہے، اور یہ ظالم کے بچے کر کیا رہے ہیں؟ ان پہ رحم کھانا چاہیے.
یہ رحم کی تذلیل ہے. اس طرح کے ظالموں کے ساتھ ان کو رتی برابر ریلیف دینا مظلوموں کے ساتھ ظلم ہے. لیکن دوسری طرف تماشا یہ بھی ہے, نیپرا نے ایک طرف یہ ہمدردی کی ہے کہ ان کو ننگا کیا ہے, دوسری طرف بےدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر ٹھوک دیا ہے 3 روپے 7 پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی ہے. بہت اعلیٰ. ان عوام کے ساتھ ویسے ہونا یہی کچھ چاہیے. سچی بات ہے. میں تو بالکل ابھی درمیان میں آ گیا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. چلو زیادہ ہو گیا, آگے چلتے ہیں. حسن صاحب, سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں, اگلا الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی. لفظ کیا, لوگ تو تحریر سے پھر جاتے ہیں. تو نے کیوں میری ہر ایک بات کو سچ جانا تھا. یہ جو لکھا ہے یہ اس کا کانفیڈنس بول رہا ہے, اور گراؤنڈ ریالٹیز بھی کو مختلف نہیں ہیں. لوگوں سے سروے کر کے دیکھ لو. آپ چلے جاؤ, اپنے کسی ملازم کو بھیج دو, جاؤ کسی گلی محلے کا نام لو, کہو جا کے وہاں 100 لوگوں سے پوچھو, ریکارڈ کرے, دیانتداری سے ٹیمپرنگ نہ کرو, اڑا کے دے دیں آپ کو, تو ٹھیک ہے. لیکن کچھ اور دیگر معاملات بھی ہیں. سو جیتے گا نہیں جیتے گا یہ تو وقت بتائے گا. باقی جہاں تک اس کے حریفوں کا تعلق ہے ان میں تو دم ہی نہیں ہے. وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ 4 کارنر میٹنگز کر لیں. جہاں ان کا بندہ جاتا ہے لوگ کی جوتے مارتے ہیں. اب یہ تو ریالٹیز ہے نا. اگر اس میں ہاں اس نے جیل میں بیٹھ کے کر دیا ہے وہ اپنی ٹائپ کا ہے. اور میں تو ذاتی دوستوں میں یہ بات کرتا ہوں, آج یہاں بھی سن لو, عمران کا ایک ہی علاج ہے. پوچھو کیا حسن صاحب؟ نہیں پہلے پوچھو. اقتدار دے کے 2 سال بعد دیکھ لو. اقتدار دے کے 2 میں قسمن کہتا ہوں, میں قسم نہیں کھاتا, میں چاہو تو میں باقاعدہ قسم کھا سکتا ہوں. ان کے بہت سے لوگ, نام کیا لینا اب, ان میں سے 1-2 ہی رہ گئے ہیں, باقی سارے بھاگ بھوگ گئے ہیں. وہ آ کے کہا کرتے تھے کہ حسن بھائی ہم کیسے جائیں اپنے حلقوں میں. ایک بندہ جو پہلے باعزت باوقار طریقے سے چھوڑ گیا اس کا نام میں لے سکتا ہوں, ندیم افضل چاند. وہ پوری طرح ساتھ تھے چاند صاحب ان کے. اور کتنے لوگ میں لسٹ گناؤں, آپ حیران رہ جاؤ, حلقوں میں جانے جوگے نہیں تھے. یہ اگر کوئی سازش تھی, اگر تھی مجھے نہیں پتا, میں اگر رپورٹر نہیں ہوں, مجھے کوئی علم نہیں ہے, نہ میں ملتا ملاتا ہوں لوگوں سے. اگر یہ کوئی سازش تھی تو وہ سازشی بہت ہی بے وقوف تھے. جہاں اتنا جھیلا تھا, سال اور جھیلتے, بس تماشا دیکھتے ہوتا کیا ہے. بہرحال یہ بات یہ نون لیگ وغیرہ میں تو ٹھیک ہے, ککھ نہیں, یہ پھکی ہانڈی ہے, نون شون کوئی نہیں ہے.